بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وسلم کی گفتگو اور عمل کو حدیث کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو حدیث قولی اور عمل کو حدیث فعلی کہتے ہیں۔ آپ کے سامنے کسی صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے عمل کیا ہو اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی ہو تو اس کو حدیث تقریری کہتے ہیں۔ جس حدیث میں مفہوم اللہ کی طرف سے اور الفاظ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کے ہوں تو اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ احادیث مبارکہ قرآن مجید کی تفسیر اور تشریح ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کا اللہ تعالیٰ نے خود حکم ارشاد فرمایا ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم معلم انسانیت بن کر تشریف لائے ہیں اور معاملات زندگی میں احادیث مبارکہ کے بغیر ایک مسلمان کا گزارا ممکن نہیں ہے۔ احادیث مبارکہ عبادات، معاملات اور احکامات میں بنیادی حیثیت رکھتی ہیں اور قیامت تک ان سے رہنمائی لی جاتی رہے گی۔ اسی لیے دور رسالت اور دور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں اس کی حفاظت پر بھرپور زور دیا گیا اور احادیث مبارکہ کو باقاعدہ مدون کر دیا گیا۔ تدوین حدیث سے مراد احادیث مبارکہ کو جمع کرنا، انہیں کتابی شکل دینا ہے۔ تدوین حدیث کی تفصیل درج ذیل ہے۔ نبی کریم کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی جمع و تدوین کا آغاز عہد رسالت ہی میں شروع ہو گیا تھا۔ حدیث کی جمع و تدوین میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرپرستی اور رضامندی شامل رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس بات کو پسند فرماتے تھے کہ آپ کی بات کو سنا جائے، ذہن نشین کیا جائے اور محفوظ کر لیا جائے۔ اسی وجہ سے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم ٹھہر ٹھہر کر گفتگو فرماتے تھے تاکہ سامنے والا اسے اچھی طرح سمجھ لے اور یاد کر لے۔ بعض اوقات آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 مرتبہ اپنی بات دہراتے تاکہ مخاطب کے ذہن میں بیٹھ جائے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث کی حفاظت کرنے والوں کو ان الفاظ میں دعا دیتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کو خوش و خرم رکھے جس نے میری بات سنی، یاد کی اور اسے لوگوں تک پہنچایا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو حفظ، تحریر اور روایت کرنے کا باقاعدہ اہتمام فرماتے تھے۔ دور رسالت میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے پاس احادیث مبارکہ کو محفوظ کرنے کے 3 بڑے ذرائع تھے، جن میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا احادیث مبارکہ کو حفظ کرنا، لکھ لینا اور اس کے مطابق عمل کرنا شامل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی حوصلہ افزائی فرمائی کہ وہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کے فرامین کو یاد رکھنے کے ساتھ ساتھ تحریری صورت میں محفوظ کریں۔ چنانچہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی زندگی ہی میں احادیث نبویہ کو کتابی شکل میں محفوظ کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی بڑی تعداد نے اس عمل کو اپنی زندگی کا مشن بنایا۔ عہد رسالت میں احادیث مبارکہ کی کتابت اور تحریر کی متعدد شہادتیں درج ذیل ہیں۔ دور رسالت میں جو دعوت نامے اور خطوط خود نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے مصر، شام اور ایران کے فرما رواؤں کو لکھے، ان خطوط میں بعض تحریری شکل میں آج بھی مختلف مقامات پر محفوظ ہیں۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے حضرت عمر بن حزم رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کا والی بنا کر بھیجا تو انہیں صدقہ اور وراثت کے متعلق احکامات لکھوا کر دیے۔ اسی طرح نبی کریم
خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم نے مختلف علاقوں سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے جن لوگوں کو روانہ فرمایا تھا ان کی رہنمائی کے لیے زکوٰۃ کے تفصیلی احکامات لکھوا کر دیے تھے۔ یہ احکام باقاعدہ تحریری شکل میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے پاس موجود تھے۔ بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے پاس احادیث نبویہ کے ذاتی نسخے موجود تھے۔ صحیفہ صادقہ دور رسالت ہی کا مجموعہ احادیث تھا جو حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کا مرتب کردہ تھا۔ اس کے علاوہ حضرت ابو ہریرہ، حضرت علی المرتضیٰ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہم کے پاس بھی احادیث مبارکہ کے تحریری نسخے موجود تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے بعد تابعین کے دور میں احادیث مبارکہ کی جمع و تدوین نے ایک منظم تحریک کی شکل اختیار کی۔ تابعین نے اس دور میں کئی کتب احادیث مرتب کی جو بعد کے ادوار میں باقاعدہ مآخذ اور مصادر کی حیثیت رکھتی ہیں۔ احادیث نبویہ کی جمع و تدوین کے حوالے سے یہ تمام کوششیں ذاتی نوعیت کی تھیں۔ سرکاری سطح پر جمع و تدوین کا سلسلہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں شروع ہوا۔ جمع و تدوین حدیث کی تحریک کو اوج کمال تک پہنچانے کا اعزاز امام مالک اور صحاح ستہ کے مؤلفین کے سر ہے۔ موطا امام مالک، صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ اسی دور کی یادگار ہیں۔ یہ احادیث مبارکہ کے مستند مجموعے ہیں۔ حدیث نبوی کی جمع و تدوین کے ذرائع میں حفظ اور کتابت کے بعد تیسرا ذریعہ سنت نبویہ کا عملی طور پر جاری رہنا ہے، جس کا حکم قرآن مجید میں موجود ہے۔ پوری امت کا اس بات پر اتفاق ہے قرآن مجید کے بعد احادیث مبارکہ ہی ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ ترجمہ، اور جو کچھ رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تمہیں عطا فرمائیں تو اسے لے لو، اور جس چیز سے تمہیں منع فرمائیں تو اس سے رک جاؤ۔ جمع و تدوین حدیث کی پوری تاریخ پر نظر ڈالنے سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ساتھ حدیث نبوی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی حفاظت کے بھی خصوصی اسباب مہیا فرمائے ہیں تاکہ قیامت کے دن اہل ایمان اس پر عمل پیرا ہو کر دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ جزاک اللہ۔